کبیرہ ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کے مختلف آیات اس شخص کے کفر پہ دلالت کرتا ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ احزاب ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا پہلے سے کہ ہم فرار نہیں کریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ اس وعدے کا حساب لے گا. اللہ نے وعدہ دیا کہ میں حساب لوں گا. آپ کہتے ہیں معافی ہو گئی ہے. وہ جو معافی ہے نا وہ عدم استعجال العقاب کے معنوں میں ہے، جو بنی اسرائیل کو بھی ملی تھی. اچھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، صحابہ سے کہہ دو یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اگر فرار کرتے ہو، جنگ سے بھاگتے ہو، یہ آپ کو منفعت نہیں دے گا. کچھ عرصے کے لیے تمہاری جان بچے گی، لیکن آخر میں مرنا ہی مرنا ہے آپ نے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب کفار سے تمہارا آمنا سامنے ہو تو پیچھے مڑ نہیں سکتے، ان کی طرف پشت نہیں کر سکتے، بلکہ پشت سے اللہ تعالیٰ نے یولوہم الادبار کا وہ اردو میں لفظ ہے نا، گاف آخر میں ڈال ہے، گاف اور ڈال، کہ وہ ان کی طرف نہیں. بس مقعد کیا مقعد مقعد ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو ان کی طرف اپنا مقعد کر لیتا ہے، اپنا شرمگاہ دشمن کی طرف کرتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، اس کے اللہ پہ اس پہ غضب ہے. ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اس کی جگہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے جہنم. اور ملاحظہ فرماؤ کہ یہ فرار جو ہے نا، فرار یہ کفر کی دلیل ہے. یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 141 کے بعد ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ مؤمن اور کافر کو الگ کر لیتا ہے فرار میں. یہ پڑھ لو، تمحیص بولتے ہیں خالص کرنے کو. اللہ مومنین کو خالص کر لیتا ہے کہ جو لوگ بھاگ گئے وہ مومن نہیں ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور نابود کر لیتا کفار کو. ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ انہی کے لوگوں کے لیے جو بھاگ گئے تھے احد میں. شان نزول پڑھ لینا. کیا تم حساب کرتے ہیں کہ تم جنت جاؤ گے اور اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا کہ مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے؟ جو مجاہد اور صابر نہیں ہے وہ جنت نہیں جائے گا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس سے پہلے تو تم بڑے نخرے کرتے تھے کہ ہمیں شہادت کی جو ہے بڑی تمنا ہے، اللہ ہمیں شہادت دے دے. اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کرتے تھے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب شہادت کا موقع آیا ہے اور تم دیکھ رہے تھے اور بھاگ گئے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبلہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. اس سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، سب کو موت ہوئی ہے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر یہ موت دیکھیں، افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اگر فرار من الزحف، دیکھیں قرآن فضول سوال نہیں کرتا، یہ استفہام ہے توبیخ کے لیے کہ تمہارے عمل کفر کے مترادف ہے. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو مرتد ہو جاتا ہے فَلَن يَضُرَّ، یہ کس ارتداد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ ارتداد ہے، جنگ سے بھاگنے والی ارتداد ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا. صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 495. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ کبیرہ ہیں، 7 موبق ہیں. موبق کس کو بولتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے وہ آدمی جہنمی ہے، اس سے بچا کرو. وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، السحر، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا. واکل الربا واکل مال الیتیم، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا. والتولی یوم الزحف، اور جنگ کے وقت بھاگ جانا. وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، اور کسی مؤمنہ کو زنا کا اتہام دینا. بہرحال کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جامع البیان سے بیان کیا کہ عمر نے اپنے ہی قول سے مطلب اپنا خود ہی فرمایا کہ میں بھاگ گیا، لیکن اس قابل صحیح بخاری میں حدیث ہے
کہ عمر جو تھے اس میدان میں موجود تھے، بھاگے نہیں تھے، کیونکہ جب ابو سفیان کی طرف سے نعرہ لگایا گیا کہ ابو قحافہ جو ہے ابو بکر کیا وہ مر گئے، 3 دفعہ کہا، پھر عمر کے بارے میں بتایا کہ وہ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جواب نہ دے، بعد میں حضرت عمر بول پڑے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی فرمایا جو کیا ہے نا ابو سفیان ہے اس کو بتایا کہ تم جھوٹے ہو، اور اللہ کی شہادت کی گواہی دی اور بتایا کہ تیرے دن برے دن آ جائیں گے۔ یہ جو حدیث ہے آپ کھول سکتے ہو 3039، تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ جنگ میدان میں موجود تھے۔ میدان وہ پہاڑی سے آواز دے رہے تھے، وہ خود میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتاب جامع اسی کتاب میں بھی ہے، حدیث میں پوری حدیث نہیں پڑھی، میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کے جب آواز پہاڑی سے دے رہے تھے نا، نہیں پہاڑی سے دے رہے تھے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، نہیں یہ پہاڑی سے آواز دے رہے تھے، دیکھو حضور کے پاس 176 کے پاس ہی موجود یہ تھے۔ سب اچھا میں کھول لیتا ہوں، دیکھیں عمر جب خود کہہ رہا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ میں بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑی پہ پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ میں اس طرح بھاگ رہا ہوں جیسے میں بکری ہوں، پہاڑی بکری ہوں۔ اچھا یہاں پر تفسیر بیان کی گئی ہے، والناس یقولون، پتہ نہیں کہاں سے اور لیا جب گیا ہے۔ عمر کیا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، فقلت لا اجد احدا یقول محمد قتل محمد الا قتلته، اور جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو یہ پہاڑی پہ بھاگ کے وہاں پہ دلیر ہو گئے، وہاں سے نعرے دے رہا ہوگا نہ، وہاں سے یہ آپ کون سے بتایا حدیث نمبر کون سا ہے بخاری میں؟ 3039 یہ صحیح بخاری ہے بھائی، صحیح بخاری ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کے پاس تھے، اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہ عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ شاب دار احیاء تراث العربی ہے، یہ حدیث نمبر 3039 ہے، یہ لمبی سی حدیث ہے 3039۔ اس میں یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا فی القوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرات، اس نے پوچھا کہ اس لشکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان لوگوں میں؟ اچھا، اس سے پہلے جو فقرہ ہے وہ یہ ہے فذاك اذ يدعوهم رسول في اخراهم فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وآله غير 12 رجلا فأصابوا منا 70، وكانوا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا، بہت سارے لوگ مرے تھے، اتنے لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اچھا، تو ابو سفیان نے آواز دی ہے کہ کیا رسول افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ 3 دفعہ۔ فنہاهم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يجيبوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا کہ کچھ نہ بولو۔ ثم قال افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا قوم میں ابو بکر ہے؟ اچھا، تو 3 مرات۔ ثم قال افی القوم عمر ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع الى اصحابه، اس نے پوچھا کہ ان لوگوں میں عمر بھی ہے۔ دیکھو یہ حدیث دیکھیں بھائی، اگر اس نے پوچھنا تھا نا ابو سفیان نے، پیغمبر کا پوچھا ہے تو صحیح ہے۔ ابو بکر کون ہے بھائی کہ وہ پوچھ لے؟ ابو بکر کوئی جرنیل ہے، ابو بکر کوئی بہادر آدمی ہے، ابو بکر کوئی مجاہد ہے، اور بھائی وہ حمزہ کا پوچھے تو کوئی بات ہے، علی علیہ السلام کا پوچھے کوئی، مثلا زبیر کا پوچھے، طلحہ کا پوچھے، بھائی بات سنو، بات نہ کرو، ان لوگوں کا پوچھے جو مجاہد ہیں، بھائی یہ بھی زندہ ہیں، ان کے سے کوئی ڈر ہے۔ ابو بکر تو ایک برا آدمی ہے، اس کا کسی جنگ میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں کہ اس نے کوئی کچھ کیا ہو، یہ تو واضح کہ ایک جھوٹی حدیث ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا ہے کہ ابو بکر کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ یہ کسی بڑے خاندان کا آدمی ہے، اس کے والد صاحب تو مکے میں کیا کام کرتے تھے، آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے مکے میں ان کا جو آبائی پیشہ تھا کیا تھا؟ وہ پوچھ لینا، میرے کسی کلپ کو دیکھ لینا کہ یہ لوگ یہ کوئی سردار تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا بھائی۔ ابو سفیان اگر پوچھنا تھا نا، وہ تو ان لوگوں سے پوچھتا نا کہ جو لوگ جن میں کچھ بہادری ہے، جو لوگ لڑنے والے، ابو درداء کا پوچھ لیتا بھائی، ابو درداء ہے، مر گیا، زندہ، جن سے ان کو صدمہ پہنچا۔ یہ جنگ بدر میں ان کے شکست ہوئی تھی، جنگ بدر میں ان کا مارنے والا کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام تھے، ان کے 70 سے زیادہ لوگ مرے تھے، تو یہ لوگ جنگ احد بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ اگر وہ پوچھتا نا کہ کون بچا ہے، تو اس کو پوچھنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا پوچھنا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا پوچھنا تھا، یا وہ اصحاب جو لڑائی والے تھے۔ ابو بکر کا کیا پوچھنا اس نے؟ پھر عمر کا پوچھا، تو عمر نے لم يملك عمر فما ملك عمر نفسه، عمر نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا۔ فقال كذبت والله يا عدو الله، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اے اللہ کے دشمن۔ الذين اعددت الاحياء كلهم وقد بقي لك ما يسؤهم، جس لوگوں کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں، اور وہ جو ہیں وہ تجھے برا دن دکھائیں گے۔ فقال یوم بدر ببدر، اس نے کہا آج یوم بدر کا
کا انتقام ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ عمر وہاں پہ تھا, عمر نے پہاڑی سے یہ کہا ہوگا, اور یہ تو پھر عمر کا آپ پہاڑی سے کہا, ہاں اس میں تو نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یہاں موجود ہی ہے نا, کہاں موجود ہے؟ دکھاؤ جب وہ عبارت تم پڑھو, سب ابھی بات تم مجھے دکھاؤ نا, تم مجھے دکھاؤ کہ وہ وہاں پہ موجود تھا. میں لاجیکل آنسر دیتا ہوں, میں لاجیکل جواب دیتا ہوں. یہاں پر جو ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ ابو قحافہ اور عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود ہے, زندہ ہیں یا مر چکے ہیں, 3 دفعہ کہا. تو جب عمر نے سنا تو وہ جواب جب دیا تو قریب ہی تھے نا, دور نہیں ہوئے. وہ پہاڑی سے دیا ہوگا اس نے نا. اور بھائی ابو سفیان دیکھ میدان جنگ میں کوئی سرگوشی سے بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میدان جنگ میں لوگ دور دور ہوتے ہیں. ہاں اب بات سنیں میدان جنگ میں اب بات سنیں ایک مرتبہ بات سنیں, میدان جنگ میں کوئی اس طرح آرام سے اگر بات کرے تو کوئی سنتا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں,